بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنہری یادوں کے ساتھ ریاض محمود حاضر خدمت ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بات شروع کروں، آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، اور اس کے ساتھ لگا ہوا جو یہ بیل کا بٹن ہے اسے دبانا نہ بھولیں، تاکہ آئندہ میں جو لوڈ کروں پروگرام جو ہے وہ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ظاہر ہے آج جو پروگرام ہم کرتے ہیں، پچھلے دنوں بھی جو کیے تھے ان میں کچھ تھوڑا سا وقفہ آ گیا، میری کچھ مصروفیات اس میں حائل ہو گئیں۔ زیادہ تر ریڈیو کے حوالے سے ہی باتیں ہوتی ہیں، اور آج بھی ریڈیو ہی کی ایک شخصیت کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ ریڈیو پاکستان کے مختلف ادوار میں کچھ ایسی شخصیات یا ان کے تحریر کردہ کردار نظر آتے ہیں کہ جن کا ذکر کیے بغیر ریڈیو کی تاریخ جو ہے مکمل نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ سلطان کھوسٹ، جو ریڈیو، سٹیج اور فلم کا ایک بڑا نام تھے، وہ ریڈیو سے نشر ہونے والے بچوں کے پروگرام میں ایک بچے کی آواز میں الٹے پلٹے کا کردار ادا کیا کرتے تھے۔ جن بوڑھوں نے جو اس وقت بچے تھے انہیں سنا، وہ آج تک الٹے پلٹے کو بھول نہیں پائے۔ قیام پاکستان کے کچھ ہی عرصہ بعد شوکت تھانوی نے قاضی جی کے نام سے ایک فیچر شروع کیا۔ اس فیچر میں قاضی جی کا کردار بھی وہ خود ہی ادا کیا کرتے تھے۔ بہت سالوں تک یہ ریڈیو پاکستان کا مقبول ترین فیچر رہا۔ اسی طرح 1962 کے لگ بھگ اشفاق احمد صاحب نے تلقین شاہ کے نام سے ایک فیچر شروع کیا، جسے لوگ آج تک نہیں بھولے۔ ہو سکتا ہے کہ جو آج کی جنریشن ہے وہ تلقین شاہ کو نہ جانتی ہو، لیکن جن لوگوں نے تلقین شاہ کو سنا ہے وہ اس کی باتوں کو آج بھی یاد کرتے ہیں۔ قیام پاکستان سے پہلے ہی ایک ایسی آواز ریڈیو لاہور سے سنی جانے لگی جس نے تھوڑے ہی عرصے میں وہ مقبولیت حاصل کر لی جو کم ہی کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ ایک تو اللہ نے ان کو ایسی آواز سے نوازا تھا جو خالص پنجاب کی تھی۔ پھر انہوں نے ریڈیو کے سفر میں پنجاب کے صوفی شعراء کا مطالعہ کیا، ان کے پنجاب کے کونے کونے کا دورہ کیا، اور پنجاب کے لوک ورثے کو نہ صرف سمجھا بلکہ ازبر بھی کیا۔ جی ہاں، میری مراد مرزا سلطان بیگ صاحب سے ہے، جن کا ریڈیائی نام نظام دین تھا۔ مرزا صاحب کی مقبولیت کا ایک واقعہ جو میرے ساتھ پیش آیا وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ان دنوں میں ریڈیو لاہور سے نشر ہونے والے زراعتی پروگرام کا انچارج تھا۔ اس پروگرام میں ہم علاوہ اور چیزوں کے ایسے کاشتکاروں کے انٹرویو بھی نشر کرتے تھے جنہوں نے اپنی محنت اور جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لا کر زیادہ پیداوار حاصل کی۔ ان انٹرویوز کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ کاشتکار جو زیادہ پیداوار حاصل نہیں کر پائے، وہ زیادہ پیداوار لینے والے کاشتکاروں کی باتیں سن کر ان پر عمل کریں۔ اس سلسلے میں ہم نے ساہیوال کے قریب ایک ترقی پسند کاشتکار کا چناؤ کیا۔ جب ہم اس کے گاؤں کے قریب پہنچے تو میں نے دیکھا کہ ہمارے استقبال کے لیے لوگ ان راستوں پہ کھڑے ہیں جہاں سے ہم نے گزرنا تھا۔ یہ استقبال دیکھ کے میں تو بہت متاثر ہوا، اور مجھے احساس ہوا کہ میں تو پنجاب کے دیہات میں بہت مقبول ہوں۔ بوڑھے، نوجوان اور بچے آگے بڑھ کر مجھ سے ہاتھ ملا رہے تھے۔ ایک جگہ ایک عمر رسیدہ خاتون آگے بڑھی اور میرے پاس آ کر بولی، بچہ تو نظام دین ہے؟ میں نے عرض کیا، نہیں ماں جی، میں نظام دین نہیں ہوں۔ بولی، وہ کتنے وے؟ میں نے کہا، ماں جی وہ تو لاہور میں ہیں۔ عمر رسیدہ خاتون کے چہرے پہ اداسی چھا گئی۔ کہنے لگی، سانو تو دسیا سی کہ نظام دین آ رہا ہے، اگلی بار انہوں نال لے کے آنا، اسی تو انہوں ویکھن آئے سی۔ میں سمجھ رہا تھا کہ یہ ہجوم میرے استقبال کے لیے اکٹھا ہوا ہے۔ شرمندہ سا ہو کر رہ گیا، اور مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ نظام دین صاحب سننے والوں میں کس قدر مقبول ہیں۔ نظام دین صاحب ضلع امرتسر کے گاؤں مودے میں پیدا ہوئے، بچپن وہیں گزرا، اٹاری کے اسکول سے میٹرک پاس کیا، ملازمت کی تلاش میں دہلی پہنچ گئے،
وہاں ریاست اخبار میں 6 آنے روز کی ملازمت مل گئی، اور بقول نظام الدین صاحب کے 6 آنے ختم نہیں ہوتے تھے۔ یہ 1936-37 کی بات ہے۔ کچھ عرصے بعد جنگ عظیم دوئم شروع ہو گئی اور وہ فوج میں 34 روپے ماہوار پر ملازم ہو گئے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد برطانوی سرکار نے فیصلہ کیا کہ جن افراد کو فوج سے فارغ کیا جائے ان کے لیے متبادل نوکریوں کا بندوبست بھی کیا جائے۔ نظام الدین صاحب کو محکمہ راشننگ میں ملازمت مل گئی اور وہ لاہور آ گئے۔ نامور بھارتی اداکار مرحوم اوم پرکاش ان دنوں لاہور ریڈیو سے وابستہ تھے۔ ان کی نظام الدین صاحب کے ساتھ دوستی تھی۔ اوم پرکاش نے مرزا صاحب سے کہا کہ ریڈیو میں جگہ خالی ہے، اگر آ جاؤ تو کام بن سکتا ہے۔ وہ ریڈیو اسٹیشن پہنچ گئے۔ ان دنوں لاہور ریڈیو اسٹیشن کے ڈائریکٹر جگل کشور مہرا تھے۔ ان کے کمرے کے باہر لکھا تھا JK مہرا۔ بعد میں وہ مسلمان ہو گئے اور ان کا نام احمد سلیمان ہو گیا۔ ان دنوں ایک بس کمپنی کا نام بھی JK بس سروس تھا۔ نظام الدین صاحب نے 5 روپے کا ایک نوٹ ہاتھ میں پکڑا اور اسٹیشن ڈائریکٹر کے کمرے میں گھس گئے۔ انہوں نے جب مرزا صاحب کو دیکھا تو غصے سے پوچھا، کیا کام ہے، کیوں آئے ہو؟ مرزا صاحب نے 5 کا نوٹ دکھا کر کہا، معاف کیجئے، میں سمجھا تھا کہ یہ بس کمپنی کا دفتر ہے۔ مہرا صاحب مسکرائے۔ مرزا صاحب جانے کے لیے مڑے تو مہرا صاحب نے کہا، بیٹھ جاؤ۔ جب وہ بیٹھ گئے تو پھر پوچھا، کیسے آئے؟ مرزا سلطان بیگ نے کہا، میں نے سنا ہے کہ یہاں کوئی نوکری ہے دیہاتی پروگرام میں۔ مہرا صاحب نے شیخ حمید صاحب کو بلوایا جو ان دنوں اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھے۔ مرزا صاحب کی آواز کا ٹیسٹ لیا گیا اور کہا گیا کہ آپ دیہاتی پروگرام میں حصہ لیں گے اور آپ کو روزانہ 2.5 روپے ملا کریں گے، لیکن آپ کو روزانہ وقت پر آنا پڑے گا، ٹھیک شام 4 بجے۔ مرزا صاحب بولے، میں کوئی کمپنی کا نلکا تو نہیں ہوں جو ٹھیک 4 بجے آیا کروں گا۔ اور یوں مرزا صاحب ریڈیو سے وابستہ ہو گئے۔ بقول مرزا صاحب کے ان کو سب سے زیادہ مشکل اس بات کی پڑی کہ انہیں ایک مسودہ دیا جاتا کہ وہ اس مسودے کو پروگرام میں پڑھیں۔ جہاں لکھا ہوا کہ ہی تو وہ ہنسنا چاہیے، اور جہاں کوئی دوسری بات لکھی ہے اس کے مطابق ان کو بولنا چاہیے۔ جبکہ مرزا صاحب ایک آزاد پنچھی تھے، وہ اسکرپٹ کے بغیر بھی بہت اعلیٰ گفتگو کر سکتے تھے۔ خیر، کچھ عرصے کے بعد اسکرپٹ کی پابندی ختم ہو گئی اور مرزا صاحب فی البدی بات کرنے لگے۔ مرزا صاحب کا حافظہ بلا کا تھا۔ انہیں پیلو، دمودر، میاں محمد بخش، بلے شاہ، مولوی عبدالستار، وارث شاہ اور دوسرے کئی شاعروں کا کلام یاد تھا۔ ایک بار میں نے ان سے پوچھا بھی کہ مرزا صاحب، اس حافظے کا کیا راز ہے؟ کہنے لگے، یہ چیز مجھے اپنے والد سے وراثت میں ملی ہے۔ مرزا سلطان بیگ جب ریڈیو سے وابستہ ہو گئے تو پھر یہ سوال آیا کہ ان کا ریڈیائی نام کیا ہو۔ مرزا صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ کا کیا نام رکھا جائے؟ مرزا صاحب نے کہا، جو دل چاہے رکھ لے۔ چنانچہ باہمی مشورے سے نظام الدین رکھا گیا۔ ان دنوں میں طفیل فاروقی اور اوم پرکاش صاحب فتح دین اور رام داس کے نام سے دیہاتی پروگرام کیا کرتے تھے۔ ان دنوں عبداللطیف مسافر، جو بعد میں دیہاتی پروگرام میں حصہ لیتے تھے، اناؤنسر ہوا کرتے تھے۔ نظام الدین کی آواز میں پنجاب بولتا تھا، اور پھر ان کی ذہانت، جہاں جہاں ریڈیو لاہور کی آواز پہنچتی، سننے والی ان کی باتوں کے دیوانے ہو جاتے، اور اکثر گھروں میں شام کو جب دیہاتی پروگرام نشر ہوتا تو لوگ خاص طور پہ یہ پروگرام سنا کرتے۔ نظام الدین صاحب کہا کرتے تھے کہ ریڈیو کی زندگی بڑی صاف ستھری تھی۔ امن ہو یا جنگ، ریڈیو عوام کی خدمت کرنے میں سب سے آگے ہوتا تھا۔ اصل میں نظام الدین صاحب نے ریڈیو کی ملازمت میں آنے سے پہلے ایک ڈرامے میں بھی حصہ لیا تھا۔ ان دنوں شیخ اقبال صاحب شہاب الدین کے نام سے دیہاتی پروگرام میں حصہ لیا کرتے تھے۔ سجاد حیدر صاحب، جو بعد میں لاہور اسٹیشن پر ڈائریکٹر بھی رہے، ان دنوں ریڈیو پروگراموں میں حصہ لیا کرتے تھے اور ساتھ ساتھ ڈرامے بھی لکھا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک ڈرامہ لکھا، نیت کا پھل۔ اس ڈرامے میں ایک تھانے دار کا کردار تھا۔ شیخ اقبال صاحب مرزا سلطان بیگ کو جانتے تھے۔ انہوں نے سجاد صاحب کو کہا کہ تھانے دار کے کردار کے لیے
ایک آواز کو میں جانتا ہوں، اس سے بہتر کوئی تھانے دار ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یوں مرزا صاحب نے پہلی بار ریڈیو کے پروگرام میں حصہ لیا، جس کا انہیں 15 روپے معاوضہ بھی ملا۔ جب تک نظام الدین صاحب زندہ رہے، لاہور اسٹیشن سے نشر ہونے والا پروگرام سونی دھرتی بڑے شوق سے سنا جاتا تھا۔ نظام الدین صاحب کی باتوں میں مزاح بھی ہوتا تھا، دانش بھی اور ادب بھی۔ اب وہ بات نہیں رہی۔ نظام الدین صاحب کا حلقہ احباب بہت وسیع تھا۔ وہ جب ریڈیو تشریف لاتے تو 5-10 لوگ ان سے ملاقات کے لیے موجود ہوتے، جن کے وہ کام بھی کرتے اور چائے بسکٹوں سے ان کی تواضع بھی کرتے۔ مرزا صاحب دوسروں کو کھلا کے خوشی محسوس کرتے۔ ایک بار مجھ سمیت انہوں نے کچھ دوستوں کو اپنے گھر بلا کر شولہ کھچڑی کھلائی، جو بہت مزیدار تھی۔ مرزا صاحب کا کہنا تھا کہ اس میں خالص گھی بڑی مقدار میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تمام وزیروں اور بڑے بڑے افسروں اور اہل علم کے ساتھ ان کے ذاتی مراسم تھے۔ مرزا صاحب کی باتیں، یادیں اور دانش بہت یاد آتی ہے اور آتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، آمین۔